بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در رحمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوریے پر آرام فرما رہے ہیں۔ سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر بوریے کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیس و کسرہ تو عیش و آرام میں ہو اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن سرکار عالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے بالوں سے بنا موٹا لباس پہنے چکی میں آٹا پیس رہی تھیں۔ جب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پانی طلب فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیالے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اگر میں اسے پی لوں تو اس کی مٹھاس چلی جائے گی، میرے ذمہ باقی رہ جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، پھر وہ پیالہ ایک شخص کو دے دیا اور اس نے وہ شہد پی لیا۔ حضرت ابن ابی ملکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک غلام نے آ کر عرض کی، حضرت عتبہ بن ابی فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے میں سے کچھ انہیں دیا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھایا تو وہ ایسا بد مزہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نگل نہ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کو حواری نامی کھانے میں رغبت ہے تاکہ آپ کی بارگاہ میں وہ کھانا پیش کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا وہ کھانا ہر مسلمان کو میسر ہے؟ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، خدا کی قسم نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عتبہ، تم پر افسوس ہے کہ تم کیا یہ چاہتے ہو کہ میں دنیاوی زندگی میں مزیدار کھانا کھاؤں اور آسودگی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔